میرے بزرگوں عزیزوں، بہت دنوں سے سخت گرمی کی مار ہم جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اف یہ گرمی، اف یہ حرارت، یہ گرم ہوائیں، یہ لو۔ بہت سارے مقامات پر پانی کا لیول نیچے آ گیا ہے، نیچے سطح، اس کی سطح نیچے آ گئی۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ کے بندے استسقاء کی نمازیں ادا کر رہے ہیں اور رو رو کر اللہ سے باران رحمت کے نزول کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سخت گرمیاں پڑتی ہیں، یہ جو موسموں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی سخت گرمی تو کبھی سخت جاڑا تو کبھی شدید بارش، ایک دن کی بارش میں پورا پٹنہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ یہ جو موسموں کا جو اختلاف ہے، اس کے پیچھے بڑے اسباق ہیں، دروس ہیں، عبر ہیں، نصیحتیں۔ ہمیں ہائے گرمی، اف یہ گرمی، ایسی گرمی تو ماضی کے اتنے سالوں کا ریکارڈ بریک کر دیا، توڑ دیا۔ اللہ یہ بڑی گرمی کہنے کے بجائے ایک بندے مسلم کا شیوا وہ تسلیم و رضا کا پیکر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، اور وہ اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے، بندوں کے مصلحت اور مفاد کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کوئی شکوہ تقدیر کا نہیں، سال کا نہیں، مہینے کا نہیں، اللہ کا نہیں۔ موسموں کو گالی نہ دیا کیجیے، گرم ہوائیں لو چلیں اسے برا بھلا نہ کہیے، اللہ کے سامنے یہ اللہ کی مرضی ہے، پیشانی ہے وہی جو کچھ کی پیشانی میں ہے، جو مقدر ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ پیدا ساری کائنات کو، سورج کو، چاند کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اور ان آثار اور ان دلائل پر غور کر کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم موحد بن جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، اس لیے کہ توحید وہ متاع بے بہا ہے جو سب کو اللہ نہیں دیتا۔ ایک جاہل کسان کو اللہ توحید دیتا ہے، وہ سب کچھ گوارا کر لے گا، لیکن قبروں پر، مزاروں پر رکوع اور سجدے کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے جبہ اور دستار والے ہیں، لیکن وہ نعمت توحید سے اللہ نے انہیں محروم کر رکھا ہے۔ آپ دیکھو گے وہ قبروں پر بیٹھتے ہیں، وہ مراقبے کرتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے اصحاب قبور سے فیض حاصل کرتے ہیں، رکوع سجدے بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس شخص کو توحید کی نعمت سے محروم کر رکھا۔ رب العالمین نے اپنے آثار، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، اپنی خلقت کے، اپنے افعال کے اور دلائل کو قرآن کریم کے اندر بھر دیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
آسمان و زمین کی تخلیق میں ہے کوئی مائی کا لال؟ جو آسمان جیسی کوئی چیز پیدا کر دے، ایک ہائی وے بناتے ہو چند سال میں گر جاتا ہے۔ آسمان کبھی پھٹا ہے؟ پھٹے گا جب قیامت آئے گی۔ اس السماء والشق، غور کیجئے اس آسمان و زمین میں، لیل گردشیں لیل و نہار کے اندر، ابھی جاڑا، ابھی گرمی، ابھی برسات، دیکھا نہیں رات چھوٹی تو دن بڑا، اور دن چھوٹا تو رات بڑی ہے۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ عقل والے، بھیجا والے، دماغ والے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھئے، جن کا رشتہ، تعلق، رابطہ اللہ سے مضبوط ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ ہی اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنے فرائض کو ادا کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اپنے نوافل کو ادا کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ چلتا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق وہ سنتا بھی ہے، اور جن چیزوں میں اللہ راضی ہوتا ہے اسے وہ دیکھتا بھی ہے، اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو اللہ کا وہ بندہ پکڑتا بھی ہے۔ اتنا قریب اللہ سے ہو جاتا ہے۔ کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو اللہ، بیٹھے ہیں تو اللہ، لیٹے ہیں تو اللہ۔ ہائے یہ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ کی قدرت کے، اللہ کے وجود کے، اس کے آثار کے دلائل 10 دلیلیں۔ بہت قرآن ایک آیت میں 10 دلیلیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں دیکھا ہے شپ کو، بڑی بڑی کشتیاں، جہاز، انسانوں کے لیے نفع بخش چیزیں لے کر کیسے سمندر چل رہی ہے؟ کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ بولیے یہ اللہ برساتا ہے، کوئی فرشتہ یہ کام نہیں کر سکتا، نبی رسول یہ کام نہیں کر سکتا، پیر اور ولی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ آسمان سے پانی برسا دو، یہ کام آپ کسی مزار سے، کسی درگاہ سے، کسی چھوٹی خانقاہ سے یا کسی بڑی خانقاہ سے نہیں لے سکتے۔ تو جب بات ایسی ہے تو ہم ان چیزوں کو، ان مزاروں کو رکوع اور سجدہ کیوں کریں؟ ہم انہیں غیب داں کیوں تصور کریں؟ ہم مشکل کی گھڑیوں میں انہیں کیوں پکاریں؟ ہم اپنی مرادیں انہیں کیوں مانگیں جب یہ نتھنگ ہے، کسی کام کے لائق؟ وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کے اندر زندگی کی حرارت دوڑاتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس زمین میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیا۔ کبھی زو میں گئے ہیں، چڑیا خانہ، دنگ رہ جائیے گا، ایک سانپ کے کتنے ویرائٹی کا سانپ ہوتا ہے دیکھ کر۔ یہ مختلف اقسام کے جو جانور کس نے پیدا کیے زمین میں؟ یہ وہ تصریف الرياح، یہ ہواؤں کا رخ، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، نہ معتدل مولانا ہوا تھی، نہ ہوا گرم تھی اور نہ ٹھنڈی تھی، کبھی پچھیا ہوا، کبھی پورب سے ہوا، کبھی دکنی ہوا۔ یہ تصریف الرياح، یہ ہواؤں کے رخ کو پھیرنے والی ذات، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ابر جو نہ آسمان میں ہے جو نہ زمین میں ہے۔ اے بادل جاؤ پانی لے کر کے زمین کے اندر فلاں فلاں علاقے میں تم پانی برساؤ۔ ہاں یہ بادل
کون کس نے پیدا کیا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دماغ سے جب آپ ان چیزوں پر، نظام عالم پر اور اس نظام کی تدبیر کرنے والے مدبر کائنات میں جب غور کرو گے تو پکار اٹھو گے اللہ. ایک عربی دیہاتی سے پوچھا گیا اللہ کو کیسے پہچانا، تو اس نے 3 دلیلیں دی. انسانوں، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لو اور اپنی ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے خاص کر لو. اس نے کہا کہ جناب الروس يدل على البعير والبار يدل على الحمير والمسير. دیکھیے جب آپ کوئی مینگنی دیکھتے ہیں نا اونٹ کے پیخانے کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ کا وجود ہے. لیڈ دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گدھا گزرا ہے اس راستے، ہے گدھا ہے اس ایریا میں، تب تو پیخانہ ہے اس کا. والسیر علی اقدام المسیر. اور جب آپ کسی کے نقش پا کو دیکھو گے، پاؤں کے نشان کو، تو کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے گزرا ہے. تو جب نقش قدم کسی کے پاؤں کا نشان بغیر کسی راستے چلنے والے، بغیر کسی مسافر کے سمبھو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. وَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَارٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَجِبَالٌ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَمَا تَدُلُّ عَلَى الصَّامِعِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. تو یہ برجوں والا آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وسیع راستے والی زمین، یہ موج زن سمندر، کیا ایسے ہو گیا؟ کیا یہ چیزیں اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ ان کا کوئی صانع ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والا بھی وہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب پر وہ قادر ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کیجیے. گیہوں کا ایک دانہ کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، وہ بالی نکلتی ہے، اس کے اندر 10 گیڈ ہوتے ہیں، سب میں کور کے اندر وہ گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، بالیوں 10 بالیاں ہوتی. اب بتاؤ ایک دانہ زمین کے اندر رکھا، اس سے 10 بالیاں آئیں اور ہر بالی میں 10-20 گیہوں کے دانے. کس نے پیدا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. کس کی ہے یہ خاک اور کس کا ہے یہ نور آفتاب. یہ آسمان زمین سورج چاند سب کا مالک اللہ ہے اور سب اللہ کی اجازت سے چلتے ہیں. کبھی جو سخت گرمی ہوتی ہے، کبھی جو سخت سردی پڑتی ہے، یہ اللہ کی اجازت سے. ایک اور چیز، یہ سخت گرمی، دوسرا سبق آپ کو یہ دے گا جلدی میں کہ یہ آپ اللہ کے احسان کو یاد کیجیے. اتنی گرمی ہے تو ایسے ہی آپ کو ننگا نہیں چھوڑ دیا اللہ. وہ بڑے بڑے درختوں کے سائے ہیں، وہ پہاڑ کے غار ہے. پہلے زمانے میں دنیا اس میں چھپ کر کے سایہ حاصل کرتی تھی. یہ اے سی آپ کے کمرے میں ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. جل جاتے نہ گل جاتے، احسان یاد کرو اللہ. گرمی دیا تو اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے سامنے وسائل بھی پیدا کر. آپ کے کار میں اے سی ہے، آپ کے گھر میں اے سی ہے، آپ کی آفس میں اے سی ہے، ہر جگہ ٹھنڈا ہے، ہر جگہ کولر ہے. کپڑے ململ کے کپڑے پہنیے، لیکن
گرمی نہیں لگے گی. اللہ نے یہ ململی کپڑے، یہ باریک کپڑے بنائے. یہ اللہ کے احسان کو یاد کرو. اور پھر آپ ہی کے گرد و پیش میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خیموں کے اندر بستے ہیں، جن کا گھر وہ اپنے پلاسٹک کے نیچے بستے ہیں، جو جھگڑ پٹی میں بستے ہیں. آپ کے سامنے اور اس زمانے میں اور اس چلچلاتی دھوپ میں اور اس سخت بارش کے اندر اور اس سخت جاڑے میں اسی طرح اپنی زندگی وہ بسر کرتے. کیا ان کا حق نہیں ہوتا؟ یہ گرمی کی حرارت آپ کو پیغام دے رہا ہے، غریبوں کا تعاون تو کرو تاکہ انہیں کچھ سکون. میرے بھائیوں، یہ شدت گرمی دراصل آپ کو یاد دلاتی ہے. گرمی کی یہ شدت کس چیز کی؟ نمبر 1 جہنم کی یاد دلاتی ہے. اس کا کنیکشن جہنم سے ہے. یہ سخت گرمی جو پڑتی ہے یا سخت جاڑا جو پڑتا ہے، اس کا کنیکشن جہنم سے ہے. جہنم نے اشتقت النار الى ربها یا ربی اکل بعضنا بعضا فاذن لها نفسین. جہنم نے شکایت کیا اللہ سے. اب یہ مت سوچو کہ وہ کس زبان میں بات کیا. جہنم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. مخلوق نے اپنے خالق سے کمپلین کیا، بڑا ہیٹ ہو گیا. ہیٹر اللہ یہ آگ بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے، اتنا گرم ہو گئی ہے کہ یہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہی ہے. تو اللہ نے اس جہنم کو سال میں 2 سانس کی اجازت. ڈاکٹر صاحب ہے نا، سینے پر آلہ رکھتے ہیں، سانس لیجیے. 2 سانس کا مطلب سمجھ جائیے. ایک بار اللہ نے کہا کہ تم سانس لو تو کیا ہوگا؟ بہت سخت ٹھنڈک پڑے گی، ہے نا. اور جب وہ جہنم فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ جہنم کے بھاپ، یہ جہنم کی سانس ہے. یہ جہنم جب سانس چھوڑتا ہے، ایک بار لیا تو ٹھنڈک زیادہ پڑے گی. جب چھوڑا تو کیا ہوا؟ سخت گرمی پڑ گئی. اس سخت یہ گرمی کا کنیکشن جہنم سے ہے. اچھا سوچئے، جہنم اتنا دور ہے، ایک سانس چھوڑ دیا پوری کائنات بے چین ہو. اس جہنم میں جانے والے کو کتنی بےچینی ہوگی، اس کو کتنی گرمی لگے گی. جہنم کے ایک سانس نے آپ کو بے چین کر دیا، پریشان کر دیا. ہلو کتنا آپ کے ہاں ڈگریڈ ہے، سینٹی گریڈ ہے، دن رات یہی تماشا ہے. یہ تو پٹنہ ہے، یہاں تو گرمی بھی بہت پڑتی ہے. اب جانتے ہیں یہ سمندر کے کنارے ہے، گنگا جاوا بھی بہت پڑتا ہے. ایک سانس کی وجہ سے کائنات گرمی گرمی گرمی. ہاں، اس جہنم میں جانے والوں کا کیا؟ اللہ ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، ہم سب کو بچا لے جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جب پڑھیے گا نا، بہت ساری آیتیں میرے سامنے ہیں، میں سورہ کہف کی وہ آیت یاد دلاتا ہوں آپ، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ کیسی ہوگی. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ہم نے مشرکوں کے لیے جو آگ تیار کیا ہے نا، وہ آگ کیسی ہے؟ بالکل اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِ سُرَادِقُهَا. وہ آگ جو ہے نا، وہ جہنمیوں کو اپنی لہت، اپنی پھٹ سے وہ گھیرے ہوئی ہے، بھاگ نہیں سکتا. اس انداز سے آگ جوش مارتی ہے کہ وہ سارے جہنمیوں کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ جہنمی
جب جلیں گے اور انہیں جب پیاس لگے گی، ان کا دل جلے گا، ان کا ہارٹ اور دماغ جلے گا نا، یہ پانی مانگے، فریاد کرے، پانی پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طرح کے پانی کا ذکر کیا، جو پانی دیا جائے گا، یغاث بماء کالمہل، یہ مہل کہتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ، تانبا کو یا لوہے کو بہت گرم کر دیجیے، دھکتا ہوگا تو اس میں سے کٹ کٹ کر کے کچھ نیچے گرتا ہے، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ دھکتے ہوئے لوہے کی طرح گرم پانی، یعنی بہت گرم پانی انہیں پلایا جائے۔ جب وہ پانی لے گا اور منہ پہ قریب کرے گا تو یہ پانی کی گرمی اس کے چہرے کو جھلسا دے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس الشراب، جہنمی کو جہنم کے اندر پانی جو پلایا جائے گا بہت برا پانی ہوگا۔ وسعت مرتفقہ، اور جہنم میں جو رہنے کی جو جگہ ہوگی وہ جگہ بھی بہت بری جگہ ہوگی۔ ان انذرتکم نارا تلظی، لوگوں میں نے تمہیں ڈرا دیا، بتا دیا ہے اس آگ سے جو تلظی ہے، جو دو آگ بھڑک جانے والی آگ۔ میرے بھائیوں، یہ گرمی کی شدت یہ بتاتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ چاہے گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، اللہ کے بندے اس کے جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں کسی طرح کی نرمی نہیں کرتے۔ ہے گرمی ہے جاڑا ہے، دیکھا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں آپ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے تبوک نکل گئے۔ بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، سفر دور ہے، سفر پرپیچ ہے، کھجور پکڑ تیار ہے، سواریوں کی قلت ہے، نبی اور صحابہ نکل پڑے۔ منافقوں نے آپس میں کہا نہ نکلو، لا تنفروا فی الحر، ہے گرمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے قل نار جہنم، نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہوگی۔ بہت سارے صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک معمول تھا، یہ نفلی روزے سخت گرمی میں رکھتے تھے۔ یہ عمر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، علیک بخصال الایمان، بیٹے ایمان کی خصلت کو لازم پکڑنا، اور اس کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ بیٹے سخت گرمی میں روزے۔ حضرت ابن عمر ایک بار کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے باہر، کچھ مدینہ کے علاقے میں، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان بچھا گیا، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آئیے آئیے چرواہا، آپ بھی آ جائیے کھانے۔ کہا کہ انا صائم، اتصوم فی مثل هذا اليوم الحار الشدید، اس سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے۔ چرواہا زندگی بکریوں کے ساتھ، زندگی پہاڑوں کے دامن میں گزری ہوئی ہے، لیکن دیکھو اس سخت گرمی میں بھی وہ چرواہا روزے سے۔ کہا کہ یوم القیامہ اشد حرا، قصہ طویل ہے، ابن عمر کتنا خوش ہوئے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ جس رات معاذ بن جبل کی موت ہوئی، اس رات ان کی کچھ دعائیں ہیں۔ اے اللہ، میں تو تجھی سے ڈرتا ہوں، اے اللہ میں تجھی سے امید باستا ہوں، اے اللہ انک تعلم انی لا احب البقاء فی الدنیا لغرس الاعضاء لجری الانہار ولا لغرس الاشجار۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ دن اور رہنا چاہ رہا تھا، میری نیت دنیا کمانے کی نہیں، میری نیت یہ نہیں تھی کہ خوب درخت لگائیں گے
اور چشمے جاری کریں گے، اے اللہ میں 3 نیتوں سے میں جا رہا تھا اور تو جانتا ہے کہ اس لیے معاذ کچھ دن دنیا میں رہنا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ میں سخت گرمی میں روزہ رکھوں گا، دوسری نیت یہ تھی اللہ زندگی دے گا تو ہر رات تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور تیسری نیت معاذ بن جبل کی یہ تھی کہ میں علماء اہل علم کی مجلس میں چاہے سواری پر سوار ہو کر جانے کی نوبت نہ کیوں پڑے، میں اہل علم کی مجلس میں جا کر علم حاصل کروں گا۔ کیا انداز ہے سوچنے کا بھائی! یہ معاذ بن جبل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عالم و امتی بالحلال والحرام، میری امت کا سب سے حلال و حرام کا جانکار یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن جبل ہے۔ یہ گرمی کی شدت آپ کو یاد دلاتی ہے میدان محشر میں وقوف کی۔ یہ سورج 1 میل کی مسافت پہ ہو جائے گا، آج کروڑوں میل ہے نا، تب ہائی گرمی، بڑی گرمی، یہ سورج جب 1 میل کی مسافت پر ہو جائے گا، میرے بھائیوں انسان جب اٹھے گا قبروں سے وہ خفاتن ہوگا، عراقن ہوگا، وہ غرلن ہوگا، وہ ننگا سر ہوگا، وہ ننگا بدن ہوگا۔ اما عائشہ نے پوچھ دیا کہ جب دونوں ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے، تو کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا الاشمر اشد من ھذا، ارے اس گھڑی معاملہ کچھ بڑا سخت ہوگا، اس گھڑی دوسرے کے شرمگاہ دیکھنے کی انسان سوچ نہیں۔ اب بتاؤ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں آپ ململ کے کپڑے نہیں پہن رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں گرمی پڑتی ہے، چلو بھائی بمبئی چلو، وہاں کا موسم صحیح ہے، چلو کشمیر آپ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ گرمی کی شدت آپ کو یاد دلاتی ہے وقوف محشر۔ وہاں جب آؤ گے اور سورج جب 1 میل کی مسافت پر ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق وہ پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک پسینے، بول نہیں سکتا ہے۔ یہ انداز گرمی کا یہ انداز ہوگا اس دن میرے بھائیوں۔ اگر آخرت کی گرمی سے تحفظ چاہتے ہیں نا، بچاؤ چاہتے ہیں، تو وہ مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے انسان میرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب ہمیں چاہیے غور کرنا ہے کہ یہ 7 قسم کے خاکے میں کہیں ہم کس خاکے میں آتے ہیں۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اس دن جبکہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، ہاں سورج 1 میل کے قریب ہو جائے گا، ہم بات بھی نہیں سکتے، پلائن بھی نہیں کر سکتے، اس دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن اگر چاہتے ہو اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، تو وہ اللہ جگہ دے گا ان 7 قسم کے انسانوں کو۔ الامام العادل، عادل امام ہے، اور رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جو پکا نمازی ہے، ورجل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی طاعت میں گزری، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جو کیریکٹر فل ہے، جس کو منصب والی، کرسی والی اور دولت والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، کہا کہ نہ ایسا نہیں ہوگا، انی اخاف اللہ۔ وہ انسان جو محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر اور دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، وہ انسان جو اپنے عمل میں ریاکار نہیں ہے، چپکے سے نیکی کر جاتا ہے، تصدق بصدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس انداز سے، اس خاموشی سے وہ نیکی کرتا ہے۔ یہاں تو نیکی کا موقع آتا ہے تو ذرا وائف سے مشورہ کر لے، ارے کچھ ایسی بھی نیکیاں کر جاؤ جس کی خبر آپ کے وائف کو بھی نہ ہو۔
چپکے سے، کوئی نہیں جانے، دنیا نہیں جانے، اس انداز سے صدقہ کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ میں کیا۔ یہ 7 قسم کے انسانوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی تصویر اس آئینہ نبوی میں دیکھنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پریاس کرنا چاہیے۔ یا دنیا میں بڑی گرمی، اس سے زیادہ گرمی تو آخرت کی گرمی ہوگی، اس سے زیادہ گرمی تو وہ جہنم کی گرمی ہوگی، تو وہاں کی حفاظت کے لیے کم از کم اس دنیا میں ہم یہ تیاری تو کر لیں۔ رب العالمین ہماری فکر کو فکر سلیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو